اس فہرست میں نمبر 6 پہ ہے سینٹ پال۔ یسوع مسیح کے نوجوان ہم عصر اور حواری پال نے لوگوں کے گروہ اس نئے مذہب کی طرف متوجہ کیے۔ دیگر تمام مسیحی مصنفین اور اہل فکر و دانش کی نسبت مسیحی الہیات پر اس کے اثرات دیر پا اور زود افروز رہے۔ میں ہوں معظم علی اور ہم آپ کو سنا رہے ہیں 100 عظیم آدمیوں کی داستان۔ اس سلسلہ وار سیریز میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے۔ پال کو ساول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ ایک شہر سلیسیا میں ٹارسس کے مقام پر پیدا ہوا۔ وہ رومی شہری اور یہودی تھا۔ اپنی جوانی میں اس نے عبرانی سیکھی اور صہیونی تعلیم حاصل کی۔ اس نے خیمہ سازی کی تربیت حاصل کی۔ دور جوانی میں وہ ربی گمالیل سے حصول علم کے لیے یروشلم گیا۔ یسوع اور پال دونوں ایک ہی وقت میں یروشلم میں تھے، تاہم وہ دونوں آپس میں کبھی نہیں ملے۔ یسوع کی وفات کے بعد اولین عیسائیوں کو بدعتی قرار دیا گیا، انہیں تعزیر و تعذیب کے عمل سے گزارا گیا اور خود پال نے اس تعزیری عمل میں حصہ لیا۔ تاہم دمشق کی طرف سفر کے دوران اسے کشف ہوا، یسوع اس سے ہم کلام ہوا اور وہ نئے مذہب کا پیروکار بن گیا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے اہم موڑ تھا۔ جو شخص کبھی عیسائیت کا سنگین حریف تھا، اب اس نئے مذہب کا وہ انتہائی مؤثر اور پرجوش حلیف بن گیا۔ پال نے اپنی بقیہ زندگی عیسائیت پر غور و فکر کرنے اور اس پر لکھنے میں بسر کی۔ لوگ جوک در جوک اس کے توسط سے عیسائی بنے۔ اپنی تبلیغ کے مساعی کے دوران اس نے ایشیائے کوچک، یونان، شام اور فلسطین کے طویل سفر کیے۔ یہودیوں کی نسبت اولین عیسائیوں میں تبلیغ کرنے میں پال کو زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ بلا شبہ اس کے وتیرے نے اس کے خلاف شدید رد عمل پیدا کیا اور کئی ایک بار اسے اپنی زندگی کا خطرہ درپیش ہوا۔ غیر صہیونیوں پر پال کے افکار نے غیر معمولی اثرات مرتب کیے۔ وہ اتنا معروف ہوا کہ اسے غیر یہودیوں کا حواری کہا جاتا ہے۔ کسی دوسری شخصیت نے عیسائیت کی تشہیر میں اس قدر اہم کردار ادا نہیں کیا۔ سلطنت روما کے مشرقی علاقوں میں 3 طویل تبلیغی دورے کرنے کے بعد پال یروشلم واپس آیا۔ وہاں اسے گرفتار کر لیا گیا۔ روم میں اس پر مقدمہ چلایا گیا اور 64 عیسوی میں اسے روم کے نزدیک ہی ہلاک کر دیا گیا۔ عہد نامہ جدید کی جملہ 27 کتابوں میں سے 14 پال سے منسوب کی جاتی ہیں۔ علماء کا خیال ہے کہ ان میں سے 4 یا 5 ہی دیگر افراد نے لکھی ہیں۔ بہرحال پال عہد نامہ جدید کے مصنفین میں سب سے اہم مصنف ہے۔ پال نے تجرد کی زندگی گزاری، نہ ہی کسی عورت سے کبھی اس کے جنسی مراسم استوار ہوئے۔ جنس اور عورت پر اس کے تصورات نے چونکہ مقدس صحائف میں جگہ پائی تھی، سو بعد کے زمانوں پر اس کے اثرات نہایت سنگین ہوئے۔ اس موضوع پر اس کا مشہور مقولہ یوں ہے: میں بن بیاہیوں اور بیواؤں کو نصیحت کرتا ہوں کہ یہی ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ میری طرح زندگی گزاریں، لیکن اگر وہ اس طور نہیں جی سکتے تو پھر وہ شادی کر لیں، کہ اس آگ میں جل جانے سے بہتر ہے کہ ان کا بیاہ ہو جائے۔ عورت کے مقام و مرتبے کے متعلق پال کے تصورات خاصے ٹھوس ہیں۔ عورت کو اپنی تمام تر محکومی کے ساتھ خاموشی سے زندگی کا سبق پڑھنا چاہیے۔ میں عورت کو تعلیم دینے اور نہ ہی اس کو مرد پر اپنے اختیارات کے بیجا استعمال کی اجازت دوں گا، بلکہ اسے خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ آدم کی تخلیق حوا سے پہلے ہوئی تھی۔ پال کے یہ خیالات اس کے متعدد ہم عصروں کے افکار سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھے، تاہم قابل غور بات یہ ہے کہ خود یسوع کے ہاں ہمیں ایسا نقطہ نظر دکھائی نہیں دیتا۔